آج بھی کوئی آڈیو لیک ہوئی. اب یہ پاکستان کے اندر جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے جہاں قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی جا رہی ہے, غیر قانونی باتیں جو ہیں وہ ٹیپ کی جا رہی ہیں, اس کے بعد غیر قانونی طریقے سے ٹیپ کیا جا رہا ہے, لوگوں کو قانون توڑ کر لوگوں کی باتیں ٹیپ کی جا رہی ہیں, پھر اس کے بعد اس کی چیپیاں بنائی جاتی ہیں, کٹ پیسٹ کیا جاتا ہے, اس کے ذریعے حملے کیے جاتے ہیں. ہماری سپریم کورٹ کے اندر اس کی اپیل بھی رکھی ہوئی ہے اور اس اپیل کے اوپر ہماری تو درخواست ہوگی اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ کہ یہ جب معاملہ جس طریقے سے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور یہ صورتحال آ گئی ہے کہ سابقہ آرمی چیف کہتے ہیں کہ وہ خود جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان کی ٹیلی فون کال جو ہیں اس کو ٹیپ کرتے تھے, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس حکومت کے اندر بھی وزیر اعظم کی دفتر کی کانورسیشن جو ہے, بات چیت جو ہے, اس کی ٹیپیں ریلیز ہوئی میں, آڈیو ریلیز ہوئے میں. سو یہ جو بالکل ایک جنگل کا قانون کی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اس خطرناک روش کو روکنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر وزیر اعظم پاکستان جو ہے اس کو بھی بات کرتے ہوئے یہ اعتماد نہیں ہوگا کہ سیکیور بات, جو ظاہر ہے کہ ملک کی ایسے معاملات جو انتہائی حساس نیچر کے معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر بھی وہ بات کرتے ہوئے اگر ٹیلی فون سیکیور لائن کے اوپر جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے, وہ دفتر کے اندر بیٹھ کر اس کی بات چیت محفوظ نہیں ہے, تو امور مملکت کیسے چلائے جائیں گے؟ یہ کس طریقے سے ہم اپنے ملک کے فیصلے کریں گے؟ جیسے میں نے کہا کہ خارجہ پالیسی کے بڑے معاملات ایسے ہوتے ہیں, ایسی معیشت کے اندر ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے, فیصلے کے بارے میں سوچا جا رہا ہوتا ہے. مان لی جائے کہ پاکستان جو ہے وہ آئین اور قانون کے تحت نہیں چلنا, تو اس کے کیا مضمرات ہو سکتے ہیں, اس سے کیا چیزیں آگے نکل سکتی ہیں, وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان جو ہے گزر چکا ہے اور پاکستان اس کا نقصان بھی بھگت چکا ہے کہ جب آئین سے انحراف کیا جاتا ہے تو ملک کو کتنا شدید نقصان ہوتا ہے اس سے. اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ اس روش کو فوری طور پر روکا جائے, اور جیسے میں نے کہا کہ ہمارا تو اپنا کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر اس وقت موجود ہے. ہماری اپیل ہے سپریم کورٹ سے کہ وہ فوری طور کے اوپر اس کے اوپر ہیئرنگ شروع کریں, اور جو یہ غیر قانونی کام کرنے میں ملوث ہے ان سب کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے, اور تاکہ باقی آئندہ کے لیے لوگوں کو روکا جا سکے. اور یہ جو دیدہ دلیری کے ساتھ قانون کو توڑا چلا جا رہا ہے, ایسی صورتحال ہے کہ وہ غیر قانونی ایکٹیویٹی کی, یعنی ایک غیر قانونی طریقے سے بات ٹیپ کرنے کی, بڑی خوشی فخر سے ملک کا وزیر داخلہ جس کا کام ہے قانون توڑنے والے کو روکنے کا, وہ خود آ کے اس کے اعلان کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ چیز, ایک دو بڑے جو مقاصد ہیں اس کے اندر ایک تو ظاہر ہے کہ وہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں. الیکشن سے بھاگنے کی ان کو راستہ کوئی قانونی طریقہ مل نہیں رہا, اور ان کو پتا ہے کہ جب تک ہم عدلیہ کے اوپر دباؤ ڈال کر کوئی اپنے غیر قانونی کام کو, اپنے غیر آئینی کام کو, اپنے آئین کے انحراف کو عدلیہ سے کور نہیں دلوائیں گے تو ہم آگے نہیں چل سکیں گے. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے پورا اٹیک چل رہا ہے. آپ کو جج صاحب جو ہیں وہ جب فیصلہ کرتے ہیں جس کے اندر ابہام ہی کوئی نہیں ہے, آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کرانے, جس وکیل سے آپ بات کر لیں وہ آپ کو یہی بتائے گا, جس جج سے بات کر لیں وہی بتائے گا. جب وہ بالکل واضح چیز جو ہے, جج صاحب پورا ٹائم لگا کے 10 دن اس کو کیس کو چلاتے ہیں, بار موقع دیتے ہیں گورنر صاحب کے وکیل کو بھی, الیکشن کمیشن کو بھی, کہ وہ اپنا نقطہ نظر پیش کریں, اور اس کے بعد آئین کے مطابق وہ فیصلہ کر دیتے ہیں. تو ایک پورا اٹیک شروع ہو جاتا ہے ان کے اوپر, اور یہ اس وقت اٹیک کرتے ہوئے وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ وہی جج صاحب ہیں جن جج صاحب کے فیصلے کی وجہ سے حمزہ وزیر اعلیٰ کا اوتھ انہوں نے حلف لیا, اور انہی نے احکامات جاری کیے تھے جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لگائے ہوئے گورنر تھے. انہوں نے کہا کہ اگر یہ نہیں کرے گا تو صدر پاکستان کو پابند کیا, اور صدر پاکستان نے ان کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے حمزہ کو چیف منسٹر کا, وزیر اعلیٰ کا حلف دیا, اور وہ وزیر اعلیٰ کی کرسی پر بیٹھے. وہ اور بات کہ اس کے بعد جس وقت سپریم کورٹ نے حتمی طور پر فیصلہ کیا تو سپریم کورٹ نے بتایا کہ وہ پہلے دن سے اس کے ایلیجبل ہی نہیں تھے, ان کی وزارت اعلیٰ کی کرسی پہ بیٹھنے کی
बनती ही नहीं थी। कानूनी पासपोर्ट रिस्टोर करवाएं अपने अदालती ऑर्डर से और मरियम उस अदालती फैसले की वजह से मुल्क से बाहर जाएं, तो वो जज ठीक है, वो अदालतें ठीक हैं। जब वही जज कोई फैसला करें जो आइन से मुताबिकत रखता हो और इनकी पसंद से मुताबिकत ना रखता हो, तो उसके बाद एक पूरी गालम गलोच की और पूरी तोहमतें लगाने की, इल्जाम लगाने की पूरी मुहिम खोल दी जाए और अदलिया के ऊपर अटैक करने शुरू कर दिए जाएं, ये एक इंतहाई खतरनाक चीज है। और मेरी अपनी बड़ी बसद एहतराम अपनी अदलिया से, और लाहौर हाई कोर्ट ही था, पिंडी बेंच में मेरे खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा बना। 26 नवंबर को मैंने तकरीर की और मेरे खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा बनाया गया। आप वो मेरी तकरीर उठाकर देख लें तो उस तकरीर के अंदर मैंने इस्तदा की थी और मैंने गिला किया था। मैंने ये नहीं कहा कि कोई जज पैसा खा गया है, मैंने ये नहीं कहा ये मुस्लिम लीग नून से मिल गया है, मैंने कोई ऐसी बात नहीं कि वो कोई कानून से मावरा कोई काम करे। मैंने एक पाकिस्तानी की हैसियत से एक गिले का इजहार किया। इंसान अपनों से मांगता है, मैंने अपनी अदलिया से मांगा कि अरशद शरीफ की मां को, आजम स्वाति को, इमरान खान को इंसाफ नहीं मिल रहा है। मेरे पर तौहीन अदालत का मुकदमा बना दिया गया। यहां बराह रास्त अदलिया पर हमले हो रहे हैं, उनके ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं, बदतरीन इल्जामात लगाए जा रहे हैं। तो फिर क्योंकि हम अदलिया को अपना मानते हैं, हम जमहूरियत में यकीन रखने वाले हैं, आइन में यकीन रखने वाले लोग हैं, तो मेरी आपसे यह दरखास्त होगी कि फिर जरा इनको भी तो बुलाएं ना, जरा मरियम साहिबा को भी बुलाया जाए, ये दूसरे जो वज़रा इनके तकरीरें कर रहे हैं उनको भी बुलाया जाए, जरा इनको भी तो एक तौहीन अदालत का नोटिस देके बुलाया जाए ना, ये भी तो जरा आकर कोर्ट के सामने खड़े होके जवाबदेह हो ना। आप लोग यहाँ पे तशरीफ लाए, आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से एक मुनज़्ज़म कैंपेन की जा रही है मेरे खिलाफ और किस तरह से मेरी किरदार कशी की जा रही है। तो मैं तो खुदा की ज़ात को गवाह बना के कहता हूँ कि मैंने कौमी दौलत को नहीं लूटा। मैंने जो मुझे मनसब मिला और जो कौम का पैसा था, मैंने इसको इमानत समझ के खर्च किया। सो मैं शुरू यहाँ से करूँगा कि क्या इक़दामात मैंने अपनी मिनिस्ट्री में अपने टेन्योर के दौरान लिए करप्शन को कर्टेल करने के लिए, मैं किस हद तक कामयाब हुआ और सूबे के अवाम को और मेरे महकमे को मेरे इक़दामात का क्या फ़ायदा हुआ। उसके बाद मैं इस पर बात करूँगा कि इस साजिश के पीछे कौन है और फिर इस पर बात करेंगे कि इसके पीछे मोटिव क्या है। सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि मोटे तौर पे इल्ज़ाम एग्जैक्टली है क्या। अच्छा, अब एक FIR काटी जाती है एंटी करप्शन की तरफ से और एक एक्सियन मंडी बहाउद्दीन उठता है जो इल्ज़ाम लगाता है कि वो मोहम्मद खान भट्टी साहब जो कि साबका वज़ीर आला के साबका प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो कहता है कि मैं उनको ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए रिश्वत देता था और जब मैं उनके घर ये रिश्वत देने जाता था तो अली अफजल शाही और मोनस इलाही वहां पे मौजूद होते थे। अब आप लोग भी समझदार हैं, किसी की मौजूदगी उसका जुर्म साबित नहीं करती, लेकिन मैं हाई मॉरल ग्राउंड लेता हूं और मैं ये चैलेंज करता हूं। इनके पास मेरी CDR मौजूद है, फोन का डेटा मौजूद है, मोहम्मद खान भट्टी साहब के घर के बाहर CCTV कैमराज मौजूद हैं। अगर ये सिर्फ ये साबित कर दें कि मैं कभी मोहम्मद खान भट्टी साहब की रिहाइशगाह पे गया हूं, कभी गया हूं, तो मैं अपने आप को कसूरवार समझूंगा। सो ये जो एप्लीकेशन दी गई है, जिस तरह मेरे पे झूठा बहतान लगाया गया है, तो बादी नजर में लगता यही है कि ये जो साजिशी अनासर हैं, ये मोहम्मद खान भट्टी साहब पे भी झूठा इल्जाम लगाया गया। अच्छा, अब अगला, मेरे टेन्योर में सिर्फ एक अलेज की गई पेमेंट, और मैं बता रहा हूं कि मिनिस्टर साइनिंग अथॉरिटी नहीं है, मिनिस्टर किसी क्लर्क का भी तबादला नहीं कर सकता। आगे मुझे एक नैब का नोटिस आ गया, यह भी बहुत मजे का खेज नोटिस था। अब नैब का नोटिस क्या कहता है, इसी FIR पे जिस पे पहले ही कॉग्निजेंस एंटी करप्शन ले चुका है, उसी पे FIA कॉग्निजेंस लेता है और उसी पे नैब भी कॉग्निजेंस ले लेता है। जो नैब का मुझे पहला नोटिस मौसूल हुआ वो ये कहता है कि आपके फ्रंट मैन मोहम्मद खान भट्टी ने पैसे जमा किए हैं। अब क्योंकि अल्लाह अल हक है, अल्लाह सच का खुदा है,
جب یہ جھوٹ بولیں گے تو جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوں گے. سو صرف دو لوگ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ محمد خان بھٹی میرا فرنٹ مین تھا. ایک وہ رانا اقبال ایکسین جس نے پہلے ایک اپلیکیشن دی, اس نے تو یہ دعویٰ نہیں کیا. دوسرا یہ دعویٰ خود محمد خان بھٹی صاحب کر سکتے ہیں کہ جی یہ میں اس کا فرنٹ مین تھا. اب آپ سب جانتے ہیں کہ محمد خان بھٹی صاحب تو پچھلے 10 دن سے لاپتہ ہیں, وہ تو اغوا ہوئے ہیں. سو کیا نیب سے پوچھتا ہوں میں کہ نیب کو کوئی الہام ہوا ہے یا وہ نیب کی تحویل میں ہے؟ اگر وہ نیب کی تحویل میں ہے تو عدالت میں جھوٹ بولا گیا. قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کہا کہ محمد خان بھٹی ان کے پاس نہیں ہے. سو انشاءاللہ یہ اپنی بنے ہوئے جال میں خود ہی پھنسیں گے. تیسرا, اور ان کو کہا گیا کہ علی افضل سائی کے خلاف سٹیٹمنٹ دے دو, لیکن ان میں سے بیشتر نے انکار کیا. خیر کچھ دن کی کوشش کے بعد انہوں نے کچھ درخواستیں میرے خلاف دلوا دی. اب وہ درخواستیں اینٹی کرپشن کو بھی گئی, اس میں بھی دو بڑے مزیدار پوائنٹس ہیں, انٹرسٹنگ پوائنٹس ہیں. میرے پاس یہ ایفیڈیوٹس بھی موجود ہیں جو میں میڈیا کے نمائندوں سے شیئر کروں گا. یہ دو بیان حلفی ہیں میرے پاس, یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جن لوگوں کی جانب سے درخواست دلوائی گئی وہ بیان حلفی دے رہے ہیں کہ ہم نے ایسی کوئی شکایت کی ہی نہیں. اچھا, اب جو شکایتیں کی گئی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. ایک شکایت ہے, کسی بندے کا نام نہیں ہے, کسی بندے کا سائن نہیں ہے, یہ ہے آل ٹھیکیداران فیصل آباد ٹوبہ جھنگ سرگودا, کسی کا نام نہیں ہے. سو یہ تو اداروں کا مذاق بنا رہے ہیں. پھر میں نے جیسے کہ کہا کہ جب آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ کا تمسخر اڑے گا اور ادارے بدنام ہوں گے. یہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. سو یہ لیٹر سی سی کیا گیا, یہ جو اپلیکیشنز دی گئی یہ سی سی کی گئی, تقریباً 10 لوگوں کو کی گئی. ان میں سے جو 6 نمبر پہ یہ کس کو سی سی کی جاتی ہے, یہ کرنل ISI فیصل آباد کو سی سی کی جاتی ہے. میں میڈیا کے نمائندگان کے توسط سے میں اپنی پاک فوج کے سپہ سالار جنرل عاصم منیر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جن صاحب, میرا آدھا خاندان فوج میں ہے, ہم نے جنگیں لڑی ہیں اس فوج کے لیے, اس ملک کے لیے, اور ہمیں فخر ہے اس پہ. میں ایک فارمل کمپلینٹ لانچ کروں گا. میری آپ سے صرف یہ درخواست ہے کہ یہ جو آل ٹھیکیداران فیصل آباد ٹوبہ جھنگ سرگودا ہیں, ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے ایک قومی ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کیوں کی, کیونکہ ہم تو نہیں سمجھتے کہ یہ قومی ادارہ سیاست میں ملوث ہے یا میری وکٹمائزیشن میں ملوث ہے. سو پھر کون ہے وہ شخص جو اس ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟